السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 11 جو کہ آیت نمبر 7 کی تفصیل ہے، وہاں پہ میراث اجمالاً بیان ہوا تھا، یہاں پہ میراث کی انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ آیت نمبر 11 چن کے آیت نمبر 7 کی تفصیل ہے، وہاں اجمالاً میراث بیان ہوا تھا، یہاں پہ انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی۔ دور جاہلیت میں وراثت کی بنیاد 3 چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 1 نسب، جس کی بنا پر صرف جوان بیٹے جو لڑائی بڑائی میں حصہ لے سکتے تھے ان کو حصہ دیا جاتا تھا، باقی بچوں، عورتوں، بوڑھوں ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ دوسرا سبب، دور جاہلیت میں وراثت حاصل کرنے کا تبنہ، یعنی وہ لوگ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتے کہ تو میرا بیٹا ہے، نسب میں اسے نہیں ہوتا تھا تو ان کو وہ میراث دیتے تھے۔ تیسری بنیاد جو ان کے درمیان تھی میراثت کی، وہ تھی ولا۔ ولا کی معنی ہے آپس میں حلف یا پختہ دوستی کرنا، کہ تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون، تو وہ اسی بنیاد پر جو ہے نا وہ میراث جاری کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں ولا کو وجہ میراث قرار دیا گیا تھا، یہی جو دوستی وغیرہ ہے کہ میرا خون تیرا اور تیرا میرا۔ دوسرا سبب، ہجرت کے بعد ہجرت کو بھی قرار دیا گیا۔ جب مہاجرین نے ہجرت کی مدینہ المنورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کے درمیان رشتے مواخات قائم کر دیا۔ تو حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرث المہاجری الانصاری و یرث الانصاری المہاجری، یعنی مہاجر جو ہے وہ انصاری کا وارث بنے گا اور اسی طرح انصاری مہاجر کا وارث بنے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون نازل فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سبب ہجرت جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب اسلام میں 3 چیزیں جو ہیں نا وہ وراثت کا سبب ہیں۔ نمبر 1 نسب، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 ولا۔ لیکن یہ ولا جو ہے اسلام میں یہ مولا الموالات والی ہے، وہ ولا نہیں جو دور جاہلیت میں تھی کہ میرا خون تیرا، تیرا خون میرا، تو میرا پکا دوست میں تیرا پکا دوست۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ والی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد ایک ولائے اعباق ہے، ایک ولائے اعتاق ہے۔ ولائے اعباق یہ ہے کہ کوئی کسی کو غلام کو آزاد کر دے، تو وہ غلام جب مر جاتا ہے تو اگر غلام کے حقیقی رشتہ دار نہیں تو پھر یہی مولا جس نے اس کو آزاد کر دیا ہے اس کا میراث اس کو ملتا ہے۔ یہ ولائے اعباق ہے۔ ایک ولائے اعتاق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ مالک مولا جس نے اس غلام کو آزاد کیا، یہ مولا اب آزاد کرنے والا خود مر گیا،
اب اس کا غلام باقی ہے، باقی اس کے اپنے حقیقی رشتہ دار نہیں ہیں اس آزاد کرنے والے کی، تو اسی آزاد کرنے والے کی جو مطلب میراث وغیرہ رہ جاتا ہے وہ یہی غلام لے گا۔ لیکن چونکہ موجودہ دور میں یہ ولا جو اعباق یا اعتاق ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ ایک مول الموالات ہے، اور وہ اب بھی گنجائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی دار کفر سے آ گیا، مسلمان ہو گیا، کسی کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے آپس میں دوستی کر لیا، اور یہاں تک ان کی دوستی بڑھ گئی کہ کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ آپس میں رشتہ دار ہیں کہ غیر رشتہ دار ہیں، تو ان میں سے جو ایک مر جاتا ہے تو پھر اس کا میراث دوسرے کو کیا ہوتا ہے، ملتا ہے، جب وہ نہیں ہوتی۔ ہاں، یہاں پہ رشتہ داری کی بات نہیں ہے، لوگ یہاں پہ یہ مطلب فرق نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ اس کا رشتہ دار ہے کہ غیر رشتہ دار ہے، تو یہ مول الموالات جو ہے اس کا اب بھی گنجائش ہے۔ اگر کوئی کہیں باہر سے آ گیا درج اسلام میں، کسی کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا، اس طرح وہ ایک دوسرے سے میراث لے سکتے ہیں۔ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے وہ مر گیا جو مسلمان ہوا، یا یہ مر گیا جس کے ہاتھ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے میراث لے سکتے ہیں، اس کی اب بھی گنجائش ہے۔ اب آ جائیں جی اسلام کے جو قانون میراث کی طرف، جو جن میں تفصیل ہے، ان میں سب سے پہلے اولاد کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر آگے بھائیوں کا ذکر ہے، پھر ان کا ذکر ہے، ترتیب وار نکاح کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ رشتہ داری یا بسبب نسب ہوتی ہے یا بسبب نکاح، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آ جائیں تو یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وصیت میں چونکہ حکم تاکیدی ہوتے ہیں اور تاکید ہوتی ہے، تو اس امر تاکیدی کو حکم کہتے ہیں۔ تو وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں فی اولادکم، اپنے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے ہے مثل برابر حظ الانثیین، حصہ کس کا، انثیین دو عورتوں کا۔ تو یہاں پہ اللہ نے انثیین یعنی عورتوں کو مقیس علیہ ذکر کیا اور مرد کے حصے کو اس پر قیاس کر دیا۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ حظ الانثیین مثل حظ الذکر، کہ دو عورتوں کا حصہ مثل کس کے، ایک کے برابر ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کو علم تھا کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بہنوں وغیرہ کو میراث نہیں دیں گے، لہذا ان کے حصے کو اصل مقیس علیہ قرار دیا، اور آج کل یہ چل رہا ہے، ہم نہیں دیتے، کب دیتے ہیں، وہ جی یہ سب قدر ہے، یہ عید ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس میں یہ بہت کچھ لے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ لے جاتے ہیں، تو کیا ان دنوں میں آپ کا وہ بیٹا یا بھائی محروم رہتا ہے؟ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر خرچے لیتا ہے، ایک جوڑا نہیں، دو تین جوڑے خرید لیتے ہیں، اور بہن بیٹی کو کوئی جوڑا پتہ نہیں کتنے قیمت کا ہوگا، ٹھیک ہے جی، کہیں سے خرید کر ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اور میراث سے بھی محروم کر دے، کتنا ظلم بالائے ظلم ہے، اللہ جی رحم فرمائے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس کو مقیس علیہ اصل ذکر کیا تاکہ لوگ اس چیز کا احساس کریں کہ یہ تو دیکھو۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، تو فَإِن اگر کنہ وہ ہیں نسان عورتیں، فوق اثنتین اوپر دو کے، مطلب زیادہ ہیں دو سے، اگر دو ہیں مطلب اس سے بھی منع نہیں ہے، وہ بھی ثلث میں شریک ہوں گے، اس سے تو منع نہیں ہوا۔ ہاں اگر زیادہ ہیں تو بھی کس میں ہوں گے، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ثلثا ما ترکا، تو اس میت نے جو حصہ چھوڑا ہے اس کے تو تین حصے ہوتے ہیں نا، ایک بھی وصیت کرتا ہے، بات سمجھائیے۔ تو وصیت کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد، کفن دفن کے بعد جو مال بچ جائے گا، اسی مال کی تین حصے ہوں گے، اور وہ تین حصوں میں دو حصے کس کے ہوں گے، ان عورتوں کے ہوں گے، وہ بچیاں ہیں، بہن ہیں، جو بھی ہے، ثلثا ما ترک۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر عورت ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے نصف ہے، تو باقی اگر جو باقی نصف بچ جاتا ہے تو ان کے وہ چچا بھائی جو بھی ہیں وہ ان کو ملے گا، اگر وہ نہیں ہے تو بھی باقی اسی ہی کو ملے گا، اگر وہ رشتہ دار نہیں ان کے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کے لیے
लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, हर एक के लिए यानी माँ के लिए भी सुदुस छठा हिस्सा है और बाप के लिए भी छठा हिस्सा है, यानी इनके 6 हिस्से बनाए जाएंगे। ठीक है जी। तो तो उनमें से सुदुस माँ को मिलेगा, एक सुदुस किसको मिलेगा, बाप को मिलेगा। जो हिस्से हैं बाकी उनमें से उनके जो बकाए हैं उनको देंगे। हाँ, ये वालिद साहब अगर और रिश्तेदार उनके नहीं हैं मैयत के, मतलब बेटा वगैरह कोई नहीं है, तो बतौर असबा वो बाकी हिस्सा भी वालिद साहब देगा। ठीक है जी। मिम्मा तरका, जो उन्होंने छोड़ा है, इन कान लहू वलद, ये उस सूरत में है कि मैयत का बेटा है। ठीक है जी। तो मैयत का जो बेटा है जी, तो माँ को हिस्सा छठा मिलेगा, बाप को मिलेगा, बेटे को अपना जो हिस्सा है वो उसको मिलेगा, और जो बाकी रह जाए वो बतौर असबा, ठीक है जी, वो क्या होता है, बाप को मिलता है। अगर बेटा इस हालत में बेटा जो है वो करीब तर है उसको अपने मतलब बाप को, तो उसको मिलेगा। बात समझा रही जी। असल में यहाँ पे कानून इस तरह है जी कि मैयत का जितना करीबी रिश्तेदार है उसकी वजह से वो दूर का रिश्तेदार महरूम होगा। मसलन बेटा मौजूद है तो पोते को नहीं मिलेगा, बाप मौजूद है तो दादा को नहीं मिलेगा। बात समझा रही जी। अच्छा जी, फ़इन लम यकुन लहू वलद ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, अगर बेटा नहीं है, फ़इन लम यकुन, अगर नहीं है, लहू इस मैयत के लिए, वलदुन बेटा, ववरिसहु और उसके वारिस जो हैं अबवाहु उसके माँ बाप हैं, फलिउम्मिहि सुलुस, तो माँ को फिर सुलुस मिलेगा, एक सुलुस मिलेगा। ठीक है जी। फ़इन कान लहू इख्वतुन, अच्छा जी, और बाप को एक सुलुस तो बाप को मिलेगा। बात समझा रही है। बल्कि बाप को एक नहीं 2 सुलुस मिलेंगे, क्योंकि बेटा नहीं है। जब बेटा नहीं है तो बाप असबा है, तो फिर बाप को बाकी जो 2 सुलुस हैं वो बाप को मिलेंगे बतौर असबा के। फ़इन कान लहू इख्वतुन, अगर इस मैयत के लिए क्या है, इख्वतुन भाई हैं, फली उम्मिहि सुदुस, तो माँ को फिर क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। मिन बादी वसीयतिन, पस वसीयत के, यूसी बिहा, जिसकी वसीयत की है इस मैयत ने, औ दैन, या उसका कोई कर्जा है वो भी है, और मज़ीद जो है ना हदीस मुबारक में है कि उसका कफन दफन वगैरह उन सब का खर्चा निकाल के, ठीक है जी, कर्ज मर्ज सब हटा के उनके बाद जो है ना फिर माल मिराज जो है ना वो तकसीम हो गई। तो यहाँ पे चूँकि माँ को फिर सुदस में वो माँ चली गई और इधर उनके भाई हैं, तो माँ को छठा मिलेगा, तो बाकी भाई जो हैं उनको अपना हिस्सा मिलेगा। भाई में फिर हकीकी भाई हैं जो माँ बाप से हैं, एक अल्लाती हैं जो बाप की तरफ से होते हैं, एक अखियाती हैं जो माँ की तरफ से होते हैं, उनको अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन उनको तमाम हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप का जो अपना हिस्सा है वो उनको तो सुदुस मिलेगा, माँ को भी सुदुस मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा इख्तिलाफ है। अहनाफ फरमाते हैं चूँकि बाप भाइयों की निस्बत से करीब तर है, लिहाजा जो बाकी बचा है भाइयों से, सुदुस बचा है, जितना भी बचा है वो बाप को बतौर असबा होने के मिलेगा। बात समझा रही है। जबकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास में फरमाते हैं कि नहीं, बाप को अपना हिस्सा मिल गया, माँ को भी सुदुस मिल गया, तो बाकी ये भाई जो हैं वो असबा बनते हैं इसके, उनको मिलेगा। बात समझे। यहाँ पे थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब जो है ना ये भी हिस्से कब मिलेंगे, मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औ दैन, ये मिरास की जो हिस्से तकसीम होंगे तब तकसीम होंगे जब उन्होंने कोई वसीयत की हुई है, उस वसीयत पर अमल होगा। और वसीयत आपको पता है, पहले से मैंने बताया था कि वसीयत वो तीसरा हिस्सा नहीं है, माल का तीसरा हिस्सा, सिर्फ उसी में उसको इजाज़त है, तीसरे हिस्से से बढ़कर वो आगे वसीयत नहीं कर सकता, इनके वो अपने वारिसों को महरूम कर रहा है, और इसको फिर इससे मना किया जाए कि भाई नहीं ऐसा ना करोगे, खिलाफ शरीयत। ठीक है जी। और एक और बात है कि वो जो सुल्स है उसमें उसको तो वसीयत की इजाज़त है, लेकिन वसीयत वो उन रिश्तेदारों को करेगा जो मिरास से महरूम है, मिरास से महरूम है, जिनको मिरास नहीं मिलता, उनके हक में वसीयत कर सकता है। जिनको हिस्से मिल रहे हैं विरासत में उनको उनके बारे में वसीयत नहीं, वो विरासत खिलाफ शरीयत है, वो नाफिज नहीं होगा। बात समझ रही। औदैन, या उस पर कर्जा है
کیونکہ یہ واجب الادا ہے یہ قرض وغیرہ، کیونکہ آپ اگر اس کے مال تقسیم کر رہے ہیں بیچارے کو قبر میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حقوق العباد کی تو معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ چیزیں واجب الادا ہیں لہٰذا وہ کریں گے۔ آباؤکم و ابناؤکم، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، آبا میں باپ بھی آتا ہے دادا بھی آتا ہے، اس طرح ابنا میں بیٹا بھی آتا ہے پوتے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لا تدرون تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ایہم کون ان میں سے اقرب ہو زیادہ قریب ہے، قریب تر ہے، لکم تمہارے لیے، نفع و فائدہ کی اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے جو بیان ہو گئے یہ مقرر ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ اچھا جی، آگے میاں بیوی کا مسئلہ جو ہے میراث وہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ رشتہ داری بوجہ سبب نکاح ہے، سبب نکاح ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی مر گئی، اس کی کوئی اولاد مولاد نہیں ہے، تو خاوند کے لیے یہ حکم ہے کہ بھائی تمہارے لیے نصف ہے، جو مال کا آدھا جو چھوڑ دیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، یہ اس صورت میں لم یکن لہن ولد، جب وہ کوئی بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فإن کان لہن ولد، اگر بچہ ہے، فلکم الربع، تو اے خاوند تمہارے لیے کیا ہے، چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس سے جو وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ تب یہ حصہ ملے گا جناب، تھوڑا صبر کرو، جلدی نہ کرو، من بعد وصیت یوصینا بہا او دین، یہ تب جب وہ کس نے کسی کوئی وصیت کی ہے، وہ وصیت بھی وہ تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کرے گی، او دین، یا اس پر کوئی قرضہ ورزہ ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا، تب وہ کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بیوی خاوند مر گیا تو بیوی کے لیے شریعت نے بھی حکم بیان فرمایا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیوی کے لیے ربع چوتھا حصہ ہے مال کا، مما ترکتم، وہ جو تم چھوڑ دو، ترکا ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارا کوئی بچہ نہیں رہا، ٹھیک ہے جی، اور پیچھے صرف بیوی رہ گئی ہے، تو بیوی جو ہے وہ مال کا چوتھا حصہ لے گی، باقی جو ہے نا مطلب بھائی وغیرہ ہوں گے، چچا، وہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا کوئی بچہ ہے، آپ مر گئے، کوئی بچہ آپ کا رہ گیا، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے کتنا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، ان میں سے جو تم چھوڑ دو، ترکا من بعد وصیت، لیکن یہ چیزیں تب ہوں گی جب وہ وصیت انہوں نے کی اس پر عمل ہو جائے، تو سونا بہا، تم نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرض جو ہے تمہارے اوپر ہے وہ ادا ہو جائے، اس کے بعد کفن دمن سارا خرچہ نکال کے اس کے بعد یہی سے تقسیم کی۔ بس یہاں تک، صدق اللہ العظیم۔ وراثت